صحافیوں پر مقدمات کیوں درج کیے جا رہے ہیں؟ قرۃ العین شیرازی کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے ماضی میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، کبھی تشدد، کبھی قاتلانہ حملہ تو کبھی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں بے روزگار کرنے کی شکایتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پریس فریڈم انڈیکس رواں سال 12 درجے تنزلی کے ساتھ 157ویں نمبر پر چلا گیا۔ اب حال ہی میں دیکھا جائے تو چند پاکستانی صحافیوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ جن صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض شامل ہیں، جن پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے انتشار پھیلانے اور بغاوت پر اکسانے کی کوششوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ارشد شریف کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 34 مشترکہ مفاد پورا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جرم کا ارتکاب، 131 افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانا، 153 اعانت کرنا، طلباء کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے پر اکسانا، 452 کسی رہائشی مکان میں دوسرے شخص کو غیر قانونی طور پر میس کرنے کی غرض سے نقب زنی کرنا، 499 بدنامی اور 505 عوامی فسادات کو ہوا دینے والا بیان شامل ہیں۔ صحافی ارشد شریف کے خلاف یہ FIR کراچی، حیدرآباد، دادو، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور پشین میں درج کی گئی ہیں۔ شکایت گزاروں نے یوٹیوب چینل پر صحافی مطیع اللہ جان کے ساتھ گفتگو میں ارشد شریف کے تبصرے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی جانب سے مبینہ طور پر ریاستی اداروں کی بے توقیری کرنے اور فوج میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا لکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق صحافی صابر شاکر کے خلاف ملک کے 4 مختلف حصوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں PPC کی 34، 131، 153، 499 اور 505 دفعات شامل ہیں۔ یہ مقدمات کوئٹہ، دادو، قلعہ عبداللہ اور پشین میں درج کروائے گئے ہیں۔ دادو میں درج ہونے والی FIR میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف اور صابر شاکر کے درمیان کی گئی گفتگو میں ریاستی اداروں سے متعلق تضحیک آمیز بیان استعمال کی گئے اور میر جعفر، میر صادق سے مشابہت دی گئی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق سمیع ابراہیم کے خلاف کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور پشین میں FIR درج کی گئی ہیں، جن میں PC 34، 131، 153A، 499، 505 دفعات شامل ہیں۔ اسی طرح عمران ریاض کے خلاف ٹھٹھہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں PPC 131، 153 اور 505 دفعات شامل ہیں۔ چاروں صحافیوں کے خلاف درج مقدمات میں PPC کی 131، 153 اور 505 مشترک ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کی اجازت کے بغیر صحافی ارشد شریف اور سمیع ابراہیم کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ صحافیوں کا کیا موقف ہے؟ صحافی و اینکر پرسن ارشد شریف سے متعدد بار رابطہ کرنے پر ان کا موقف نہ مل سکا، تاہم ARY چینل میں ان کی ٹیم کی جانب سے فراہم کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ بوگس FIRs مقدمہ چلانے کے لیے نہیں بلکہ اذیت دینے کے لیے درج کی گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارادے کی خرابی اس حقیقت سے عیاں ہے کہ تقریباً ایک جیسے مواد کے ساتھ متعدد مقامات درج کیے گئے ہیں۔ صحافی صابر شاکر اپنے خلاف مقدمات کو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ محض 2-4 لوگوں نے ہی ایک چھت تلے کیا ہے۔ فیصلہ کرنے والے ایک خاص بیانیہ پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں جو کہا جائے وہ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ FIR کے اندراج سے پہلے خطرناک وارننگ دی گئی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور جو ہو گیا ہے اس کو نہ صرف قبول کریں بلکہ اس کی حمایت بھی کریں۔ ہماری کچھ ٹویٹس پر اعتراض تھا، میری 2 ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کروائی گئی، میرے یوٹیوب چینلز کے مواد پر بھی اعتراض کیا گیا اور جس مواد پر ہمیں دھمکایا گیا وہ FIR درج کروانے والوں نے مختلف شہروں میں استعمال کیا۔ صابر شاکر نے مزید کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ویڈیو چمن، پشین، حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں FIR درج کروانے والوں کے پاس پہنچی۔ مقدمات کے اندراج کا پیٹرن بھی وہی ہے جو ماضی میں صحافیوں کو سبق سکھانے اور انہیں پریشان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ FIR کے اندراج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کا موقف جاننے کے لیے ان سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ان صحافیوں کے خلاف زیادہ تر مقدمات سندھ میں درج کیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ کا کیا کہنا ہے؟ صحافیوں کے خلاف مقدمات کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو نے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ 1-2 صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہونے کا میں نے سنا ہے، باقی صحافیوں کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ میں نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ اس طرح کی FIRs درج ہوئی ہیں۔ FIR کا متن کیا ہے، کیا چارجز ہے، مقدمات کس نے اور کیوں درج کروائے ہیں، یہ معلوم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات کی تمام تفصیلات معلوم کرنا ہوں گی۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کسی
کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی فوج یا مسلح فورسز کے خلاف اس طرح کی مہم جوئی کرے، اگر کی ہے تو میں مذمت کرتا ہوں۔ صحافیوں نے اگر عمران خان کے اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کہ بیان کی حمایت میں لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط لکھا ہے، کیونکہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ آئین کہتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اداروں پر اس لیے تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کی بجائے آئین کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ اداروں کو نیوٹرل کرنا ہی جمہوریت کی فتح ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران ادارے نیوٹرل رہے، اس سے قبل عمران خان کو بہت سپورٹ تھی۔ جب سپورٹ تھی تب یہاں صحافی کیوں خاموش تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اداروں کے خلاف ایک مہم چلائیں اور آپ کو بین الاقوامی سپورٹ بھی مل رہی ہے، جو سپورٹ ثابت شدہ ہے کہ آپ کو برطانیہ، یورپ، امریکہ سمیت مختلف ممالک سے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اگر ادارے غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کے سامنے تنقید کریں کہ آپ نے یہ غلط کر رہے ہیں۔ گھر کا جھگڑا گھر سے باہر نہیں لے جانا چاہیے۔ دیگر صحافی کیا کہتے ہیں؟ صحافی عمر چیمہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جن صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بعض صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، گولیاں ماری جا رہی تھیں اور انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا تو یہ پروپیگنڈے میں مصروف تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان صحافیوں کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے صحافی برادری سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے مذمت کرنا بہت آسان ہے۔ جب کسی صحافی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی اور مذمت کرنا آسان عمل بھی ہے، لیکن جب صحافت کے نام پر کوئی اپنا ایجنڈا چلاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں کہ ہم پوچھ سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن عامر میر کہتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات پہلے بھی درج ہوتے رہے ہیں اور آج بھی درج ہو رہے ہیں۔ عامر میر کا کہنا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں نہ صرف غداری، قتل اور اغوا کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا بلکہ غیرت کے نام پر قتل کی مخالفت کرنے پر توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات کا بھی سامنا کیا ہے۔ مجھ پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے چینل نے آج تک معذرت نہیں کی۔ اب جب ان محب وطنوں پر مقدمے قائم ہو رہے ہیں تو ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 157ویں نمبر پر اس لیے آیا کہ گزشتہ حکومت بھی صحافیوں پر مقدمات درج کر رہی تھی، ان پر پابندیاں لگا رہی تھی۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ اب نئی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں صحافیوں کو مقدمات درج کیے بغیر ہی FIA اٹھا کر لے جاتی تھی اور اس دور میں بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت گرفتاری سے بچا لیتی ہے کیونکہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی غلط ہو رہا تھا، اب بھی غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی مختلف ادوار میں متعدد صحافیوں پر مقدمات درج کیے جاتے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اقتدار سے ہٹائی جانے والی تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی کئی صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جن میں سینئر صحافی حامد میر اور آسمہ شیرازی شامل ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سینئر صحافی ہمایوں فر، نصرت جاوید، نجم سیٹھی، سمیع شاہین، صبائی، ابصار عالم اور کئی دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ ماضی میں فوجی صدر ضیاء الحق کے دور میں سینئر صحافی ناصر عثمانی، IH راشد اور رانا اقبال وہ صحافی ہیں جنہیں کئی دیگر صحافیوں سمیت مقدمات کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔